الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال
وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أعوذ بالله صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے. بے شمار درود و سلام سید کائنات محسن انسانیت رہبر اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اندر ایک اور رمضان مبارک نصیب فرمایا. آج 2026 کا رمضان مبارک کا آخری جمعہ. اللہ تعالیٰ اگر زندہ رکھے اسلام سے زندہ رکھے, اگر موت مقدر اندر ہے تو اللہ خاتمہ بے ایمان فرمائے. آج میں بڑا ایک اہم عنوان قرآن و سنت کی روشنی اندر بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سانو سب اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا مضمون ہے استغفار. بالعموم یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں, توبہ اور استغفار. توبہ ایک الگ عنوان ہے. گزشتہ جو ہے صادق صاحب نے اس پہ بیان فرما دیتا, مزید کہنے کی ضرورت پڑی. اس کا دوسرا حصہ استغفار. استغفار لفظ غفر تو نکلے. غفر کا معنی ہے گندگی کے ڈھیر نو چنگی طرح کج لے بندہ کہ وہ دی غلاظت کے مضر اثرات اس کی بدبو باہر نہ نکلے. جب اسی استغفار کرنے ہیں تو مطلب ہے اسی اللہ کو ایک توفیق مانگنے ہیں کہ یا اللہ سارے گناہاں تے نہیں پردہ پا دے, ساڈے انہاں گناہاں دے مضر اثرات معاشرے دے اندر بگاڑ کا سبب نہ بن. ساڈے گناہاں تے پردے رکھی تے جے ساڈے کول کوئی غلطی ہو جائے تے یہ غلطی ایسا نہ ہوئے کہ ساڈی غلطی ویکھ کے لوگ دے تے لگ پین تے انہاں دی غلطیاں وچ ساڈے سر پیندیاں رہن. تو ساڈے گناہاں دی پردہ پوشی فرمائی اور مزید اگے نہ پھیل. قرآن کریم کی روشنی کے اندر استغفار کی تے ان ثمرات کی حال کی لگے گا. آسمان دے فرشتے بھی اہل ایمان واسطے بخشش دیا دعا کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اس کی دعوت دیتے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. اللہ تعالیٰ کی طرف بخشش و عنایت کی بادشاہت کا تذکرہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کتنی فکر سی استغفار دے والے نال. اس کے بعد ہوئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک گنہگار شخص کا تذکرہ اور اس کی وقت کا ذکر. حجاج بن یوسف کی زندگی کے آخری الفاظ اور آخر میں خلاصہ کلام. قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی سورہ زمر آیت نمبر 55. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
اے محمود کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ سے بڑی زیادتی کی ہے، بڑے ظلم ہو گئے، بڑے پاپ کر کے، بڑے گناہ کر کے میرے دربار اندر آن، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت کا نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشن ہارے مہربان۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه، جنہیں اپنے آپ سے کوئی ظلم زیادتی کر بیٹھے ثم یستغفر اللہ، پھر رب کو معافی طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ نو بخشن والا مہربان پائے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تو دونوں پکار کے بلا رہے ہیں اس واسطے لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تاکہ تمہاری خطاواں معاف فرما دے۔ ثم يستغفر الله يجد الله ويؤخركم الى اجل مسمى، ایک وقت تک رب مدت دیتا ہے، ٹول نہیں کرتا کہ تو گناہوں میں مبتلا ہو کے ایک دور ڈھیلی کی جاتا ہے، رب تیری گڈی اڑا لے، ایک دن وہ کاٹا ہوئی جاتا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تمہیں جنت والے پاسے بلا رہا ہے، بخشش والے پاسے بلا رہا ہے، بھیج نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اللہ بڑیاں بخشاں کرنے والا ہے، لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لوگوں کے ظلم اور زیادتی پہ اللہ درگزر فرمان والا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، تیرے رب دیاں بخشاں دیاں لہتا بڑیاں وسیع، وہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے دیا ہے، ہر چیز کے ابھی لولا تستغفرون اللہ، تسی رب کو بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تجھے سے رحم کیا جائے۔ اور فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندے کو دس ہو کہ میں بخشنہارا مہربان۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، تمہیں یہ گل چنگی نہیں لگتی کہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں معاف فرما دے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنہار مہربان۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، رب دی بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرض السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، لیکن رب نے پرہیزگاروں واسطے تیار کی ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اس بخشش کی طرف، اپنے رب کی طرف چھیتی کال واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تو بخشش مانگو، بخشنے والا مہربان ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، رب نو کی لوڑ پئی ہے تسی بخشش مانگو تے رب پھر بھی سلامت؟ ایسا نہیں، جدوں تک لوگ بخشش مانگتے رہیں گے اللہ معاف فرماتا ہی رہے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، بندے کو کوئی خطا ہو جاتی ہے، بے جائزہ ارتکاب کر لیتا ہے، اور ظلموا انفسہم، اپنے آپ کے ظلم زیادتی کاری کرتا ہے، ذکر اللہ، پھر رب کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، رب کو آپ کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی وانا معه، میں اپنے بندے نہ روئی گمان کرنا کہ میرے متعلق کو سوچا رہا، میں انہیں نال ہی ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تسی جتھے بھی کوئی نال، تسی جس انداز کا اس کو یاد کرو گے وہ تھوڑے نال ہے۔ اِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تسی دل کی چیتا کرو میں دل تک یاد رکھتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، یہ کسی مجلس کی ذریعے اللہ کرو گے تو ذکرتہ فی مَلَئٍ میں انہیں نالوں چاہیے مجلسات کی بات کرتا ہوں۔ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، ایک گیٹ میرے پاس آؤ گے نا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میں کہا بات جانا تو اچھا نہیں، مجھے بھی بتا بڑے نیڑے ہوتے
ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا. اسی ایک اکبر دو رب دو قدم والے. ومن آتانی یمشی ٹر کے آؤ آتے کو ہر بلا اپنا رام کا لائقی دوڑ کے میرے پاس. فرمایا ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. جڑے رب کو بخشش نہ دے صرف اللہ کو معاف کے ہم طلب کرتے ہیں. آپ دے گناہاں تے اڑے نہیں رہتے, جو کچھ ہو گیا ہے اڑ کے نہیں رہتے. جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, انہاں دا انعام رب دی طرف بخشش. جنات تجری من تحتها الانہار, او باغات جس دے تھلے, او جنتاں جس دے تھلے نہراں جاری ہیں. خالدین فیہا, ہمیشہ رہنا. ونعم اجر العاملین. اسی عمل کرو اور اب انعام دیتے سونے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ایسے خوش نصیبہ عمل کرو. فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, رب نے آپ کے ذمے رحمت کرنا تو لکھ لیا فرض. قرآن کریم تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. چھوٹے سے روزے اوے فرض تھے جو پہلے لوگوں نے فرض. ایک ہی رب نے اپنے آپ سے لازم کر لیا, فرض کر لیا کہ انہیں تمہیں معاف کرنا ہی کرنا ہے, رحمت کرنی ہی کرنی ہے. وہ رحمت دینی ہے, رحمت کی بخشش اللہ کل شے, وہ ہر چیز کے ہاتھ. اور فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ, انسان ہے کل بنی آدم خطاء فخیر الخطاء التوابون. انسان ہے کوئی نہ خطا ہو سکتی, خطا ہوتی ہے نا کہ بہتر خطا کار ہوئے جنہیں توبہ کرنا. پہلا عمل ہو گیا ندانی کی وجہ سے, ثم تاب من بعدہ واصلح, توبہ کی ہے کہ اپنی اصلاح بھی کی ہے. کی ملے گا اللہ رب العالمین وانہ غفور رحیم, بخشنے والا میرا. من تاب وآمن وعمل صالحا, توبہ کی ہے, ایمان لاتا ہے, چنگے عمل کرتے ہیں. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو خطاواں کر کے رب کے دربار سے گیا, تیری نیت ٹھیک ہو گئی ہے, عمل چنگے ہو گئے, ایمان مضبوط ہو گیا ہے, کہ رب تیریاں خطاواں نو تیریاں غلطیاں نو رب العالمین حسنات بدل دے گا. دیکھیں تکلیف فرما دے گا. وقال اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنہار بے گناہ. فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروا, سیدھے رہو, انہیں کو بخشش طلب کرو. وللہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان پر جو کچھ ہے رب دا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جن چاہے وہ سزا دے, جن چاہے انعام دے طور پہ معاف فرما دے. وقال اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنہار بے گناہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, بندیو رب کو ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, سیدھی گل کرو. یصلح لکم اعمالکم, رب تمہیں عمل بھی ٹھیک کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہیں خطاؤں بھی معاف فرما دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ, جو رب رسول کی مانتا ہے, فقد فاز فوزا عظیما, اصل کامیابی اس بندے نے حاصل کی. پڑھاؤ اس بات کی طرف استغفار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا. لبنا سب تو پہلا ہے الذین یحملون العرش, جنہ فرشتیاں نے, الذین یحملون العرش, جنہ فرشتیاں نے عرش چکیا ہے. ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم, کہ عرش کے پاسے پاسے رب کی تسبیحات, اس کی تعریفاں کر رہے ہیں. ویؤمنون بہ, رب کے یقین بھی ہے. ویستغفرون للذین آمنوا, وہ ایمان والے واسطے دعاواں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بخش, انہیں معاف فرما دے. ربنا وسعت کل شیء رحمہ, اللہ تیری رحمت ہر چیز سے وسیع, وعلما, تیرا علم بڑا وسیع. فاغفر للذین تابوا, جنہوں نے توبہ کی نا تو انہوں نے معاف فرما دے. وہاں دے سمجھ آپ میں ہے یاد کے بارے. واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم, تیرے راہ سے چلے ہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر. فرمایا بل ملائکۃ یسبحون بحمد ربہم, فرشتے رب کی تعریفاں بھی کرتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض, تمام اہل زمین واسطے بندے کی دعاواں بھی کرتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم, اگر وہ رب بخشنہار بے گناہ.
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اس سے بس دعوت دیتے رہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، میری قوم رب اللہ سے آجو بخشنہار میں آجو، تسی استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، رب مسلسل بارش نہ بنی بارش کرا دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، رب مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے تو جی مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، رب باغات بھی جو ہے پیدا کرے گا، پھل بھی ڈالے گا، وہاں سے بہنا بھی جائے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ہوگی کیا ہے رب کی قدر کیوں نہیں کرتا؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، ایک بندہ ہے کہ میں یہ درس کا اولاد نہیں ہوتی، میں بڑی توجہ نہ سنے، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، اور میں اولاد نہیں ہوتی، استغفار کرتا۔ دوسرا بندہ آ گیا جی مال کو نہیں ہے، مال کی کاٹے کا یا جا کے استغفار کرتا، بارش نہیں ہو رہی ہے، کینسر والا آ رہا ہے، استغفار کرتا، میرے خشک ہو گیا ہے، استغفار کرتا، باغات کو پھل نہیں لگ گیا، استغفار کرتا، کہ مختلف افراد ہیں، یہ سائلین چلے گئے سنگت کو جنہیں رسال ہوتا جیڑا بھی آیا کسی کوئی گل کی استغفار کرو استغفار کرو، فرمایا تسی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تسی استغفار کرو رب مسلسل رب کی بارشیں مارے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، رب مالا کے ذریعے تمہیں مدد فرمائے گا، وَبَنِينَ اولاد دے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ رب باغات دے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نہریں جاری ہو جائیں گی، قید ساری ختم ہو جائے گی، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، میری قوم رب کو بخشش طلب کرو، توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، رب رحمت کی بارشاں بھی پاوے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا، رب طاقت بھی دے دے گا، جسمانی طور پہ بیمار ہے استغفار کریں، مالی طور پہ کمزور ہے استغفار کریں، جسمانی طور پہ بڑا ہے تو کم استغفار کریں، کسی حوالے نال بھی کسی بھی جگہ کی کمزوری ہے، وہ کمزوریاں اللہ تعالیٰ قوت اندر تبدیل کرے گا، افراد کی کمی ماڑے استغفار کرے اللہ باہم بڑھا دے گا، استغفار کرے والدہ نواز دے گا، اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، اس استغفار کو لازم لازم ہر وقت استغفار کرنا، من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر طریقے سے کاٹ دے گا، ومن کل ہم فرجا، تے ہر قسم میں دکھ تو رب دور کر دے گا، غم دور ہو جائے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، تے روزی بھی تے نہیں لگے گی، تیرے گمان سے بھی نہ بولنا ہو گیا میرے، اور فرمایا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، بخشش مانگو توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، رب نیڑے بھی ہے کہ قبول بھی کرتا ہے، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، رب رحمت بھی کرتا ہے تو پیار بھی کرتا ہے، تو استغفار بھی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، فرمایا بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خطاواں تو ہو جاتی ہیں، فرمایا تیرے رب کی بخشش بڑی وسیع۔ اس حوالے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کان فی زمن موسیٰ رجل، ایک بندہ سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات بڑی توجہ نال سننے والی بات، لا یستقیم علی توبہ تے قائم نہیں سی رہتا، گناہ کیتا توبہ کر لی پھر توڑ دی،
فاوحى اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا قل لهم لا تقصر توبہ، میں دس دو توبہ نہ توڑو، فَإِن رَجَعْتَ إِلَىٰ مَعْصِيَتِكَ عَاقَبْتُكَ، یہ ہن تو غلطی کی تھی تو میں سلا دیا، وَلَا أَقْبَلُ تَوْبَتَكَ، ہن تیری توبہ نہیں قبول ہوگی۔ فَبَلَغَهُ الرِّسَالَةُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام اس بندے تک پہنچا دیا، فَصَبَرَ عَلَيْهِ، تھوڑے دیر میں صبر کیا، سلامت اللہ، ثم رجع الى معصیہ، پھر معصیت کی طرف، پھر نافرمانی کی طرف لوٹ گیا۔ فاوحى اللہ تعالی الى موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی قل له انی غضبت علیہ، فرمایا گواہ دے کہ میں ان تیرے بڑا ناراض ہوں، میرا بڑا غصہ ہے تیرے، غضبناک ہو گیا میں تیرے۔ فبلغه الرسالة، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام اس بندے تک پہنچا دیا۔ فخرج الى السماء، جنگلات سے نکل گیا، فقال الہی ما هذه الرسالة، مالکا کیا تو پیغام کر رہے ہیں، اللہ کی ارسلتها الیک مع موسیٰ، جنہوں تو میرے پاس میں کر رہے ہیں موسیٰ کی زبانی کیسا پیغام کر رہے ہیں، النافذت خزائن عفو، تیری رحمت دے، تیری معافی دے خزانے بول گئے، تیری بخشش ختم ہوگی، تیری رحمتہ مرتبیہ میں تیری تو اشراق کر دیتا ہے، ایو ذنب اعظم من عفوک، تیری معافی نہ میرا کیا گناہ بچا، آپ بھی تو دعا ہے، پھر تیری رحمتہ حج کہتے حاوی نے، میں نے 10 بار کا میرا گناہ ہے، تیری معافی نہ بڑا ہو گیا، حتی تقول لا اغفر لك، تو یہ سیال فرما دیتا ہے کہ میں تیرے بخشنا نہیں، فکیف لا تغفر لي، تو کیوں نہیں بخشی گا، بل کرم من صفاتک، کرم کرنا تیری صفات ہے، فَإِذَا أَيْسَوْكَ عِبَادَكَ مِن رَحْمَتِكَ، کہ تیرے بندے تیری رحمتوں کو نا امید ہو گئے، تیرے منہ تو اگر خالی واپس آ گئے، فَمَن يَرْجُونَ، پھر 10 جان تیرا بوا چھڑ کے پیچھے جان، کہ تو ہی نا امید ہو گئے تو معاف نہیں کرنا، کہ 10 کون ہے جنہا معاف کرے، فَمَن يَرْجُونَ إِن تَرُقَّهُمْ، کہ تو انتقال دیتا کہ میں 10 امیدہ کتھے رہی ہے، فَمَن يَحْشُرُونَ، کتھے جائیے کدھر قسم کر کے، اللہم ان کانت رحمتک نفذت، یا اللہ جب تک تیری رحمت موت گئی نا، پھر فلا کتا میں نظام، پھر تو چاہ رہے ہیں کہ پھر تو میں صلاح لگنی ہے، پھر میں صلاح دینا، اگر تیری رحمت ختم ہو گئی، فَجْعَلْ عَلَيَّ ذُنُوبَ عِبَادِكَ، پھر ایک کہا فَجْعَلْ عَلَيَّ ذُنُوبَ عِبَادَكَ، آپ نے سارے بندے کے گناہ میرے سے اٹھائے، فَإِنِّي فَدَيْتُهُ لِنَفْسِي، میں قربانی دے دوں، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی قُلْ لَهُ لَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مُطْفِقَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، موسیٰ دس دے اس بندے تو کہ تیرے گناہ زمین آسمان کے اس خلال اور پر بھی دے لغفرتها لك كما عرفتني بكمال العبد والرحمة، تو میری رحمت نو میری معافی نو کچھ کمال نو پا لے، پھر پتہ لگ گیا کہ رام کی رحمت کنیاں وسیع ہے، پھر معلوم ہو گیا کہ جا زمین آسمان کا ایک خلاف کر کے بھی آ گیا، پھر میں تیری معافی اللہ اللہ ہر قسم کے گناہ تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا غزل جابر کے اندر جہاں رسول الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہتا ہے واصل اللہ واصل اللہ، چلو بڑے گناہ بڑیاں زیادتیاں رات روبہ ہائے میرے گناہ، ان 3 باری فقال حاضر قول مرتين او ثلاث، 3 یا 4 2 یا 3 باری گال کہے، فقال له رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا قل تو ہی کہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع من عملی، اللہ تیری بخشش میرے گناہوں تو کتنے زیادہ ہے، ورحمتک ارجع من عملی، یا اللہ بھروسے میں تیری رحمت دینا، آپ نے عملہ کے آپ نے پتہ کیا عملہ کے کوئی بھروسہ نہیں،
صرف تیری ذات پہ توکل ہے، تیری رحمتہ پاس ہے۔ قالا من عملی فقالها، انہیں یہ بات کہی، ثم قالا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے کر فعالا، دوبارہ میں کہ اللہ مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، فقالا، اور آپ نے کہا پھر کیا ہے؟ فقال، انہیں پھر بات نہیں، فعالا، فقال قم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد غفر اللہ لک، صاحب علم بندے بیٹھے میں عربی سے دو تاکید کے لفظ کٹھے آ جانا، ایک قسم کے معنی پیدا کرنا، یا قسم تو بعد ایک تاکید آ جائے تو مزید قسم کا معنی پیدا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے دو میں لفظ تاکید پہ ارشاد فرمایا فقد غفر اللہ لک، یا رب نے تجھے بخش دیا، یقینی طور پہ رب نے تجھے بخش دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الذنب، فرمایا جب بندہ لفظ آتا ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لڑائی جو نہیں بچے ہے نا، لڑائی جو بچنا مومن کی شان نہیں، پیٹ پھیر کے دوڑنا یہ مومن کی شان نہیں، کافر کے بڑے مقابلے کے ڈٹ جائے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اے لفظ اگر کہہ لیتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سارے گناہ معاف۔ ایک حدیث قدسی، حدیث قدسی اس حدیث کا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمان کے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم نے پتر تو میں نے پکارنا ہے، میرے پہ امید رکھنا ہے تو معاف کرنا، فلا ما کان فی ولا ابالی، تو بخشش مانگے میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض، تو زمین پڑھ کے بھی گناہ نبی لے کے آئے نا، خطایا ثم لقیتنی لا نشرک بی شیئا، میرے نال شرک نہ کیتا، شرک سب تو بڑا گناہ ہے، ان شرک لظلم عظیم، سب تو بڑی زیادتی اپنے مالک نال شرک کہنا ہے۔ تو فرمایا اگر شرک نہیں نہ کیتا کہ گناہ دے ڈھیر لے کے میرے دربار سے آ گیا لا اتیتو کا بقرابھا مغفرہ، تو جنہیں گناہوں کے ڈھیر لے کے آیا میں بخشش کے عنایت کے ڈھیر لے کے آیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ربک یقول السلام، جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تیرا سلام کرنا، یقرأ السلام فیقول لک ان شئت اصبح له الصباح ذهبا، فرمایا کہ اے رسول تسی آکھو نا کہ صفا پہاڑی اس وجہ نہیں بنا، فمن کفر منهم عذبته عذابا واعذبه احد من الله لا واعذبه احد من الله، یہ پھر بھی نہ منے پہاڑی سونے نہیں بنا سکتا، تے جے پھر بھی نہ منیا تے اے دی صلاح دے اے دی صلاح بھی کسے نہیں دی، وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، تے جے تسی آکھو نا کہ میں توبہ تے رحمت دے دروازے تیری مشواق کھولے رکھ دے، اور میں قال بلا، آپ نے ساتھ میں آیا میں نے سونے کی لوڑ نہیں، چاندی کی لوڑ نہیں، دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں، تو میری امت احسان کر کہ انہیں واسطے اپنی توبہ اور رحمت کے دروازے بند رکھیں، باب التوبہ کے دروازے۔ اور نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لجوان علی قلبی، فرمایا میرے دل میں بھی زاہیہ ہے، وانی لا استغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ، کہ میں 100 باری رب کو بخشتا ہوں۔ یہ کون ہے جڑا گناہوں تو پاک ہے؟ نبی علیہ السلام گناہ کیا پھر بھی کیا سیاست فرماتے ہیں نا رب کو 100 باری بخشش ہونا پڑتا، 100 دفعہ استغفار کرنا، اسی دن رات گناہوں سے چھڑے ایک گلی استغفار ہے، اور میں بلذی نفسی بیدہ ہی
اس ذات کی قسم ہے جن کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يضربون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فرمایا اس ذات کی قسم ہے جن کے قبضے میں میری جان ہے کہ تسی گناہ کرو ہی نہ پھر آپ ایسی قوم لے آئے جنہیں گناہ کرو تو پھر بخشش کرو. گناہ کے مدام رشتوں کی شرط ہے کہ گناہ کے اڑنا نہیں ہے. غلطی ہوگی کوئی بات نہیں, توبہ کرو, اللہ بخشنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء. تسی غلطیاں کر کے پورا خلا جڑا ہے زمین آسمان کا ایک خلا یہ بھر جو آسمان تک تو نہیں غلطیاں پہنچ جان سننا تم پھر کیا کوئی حالت جانتے ہیں معاف کر دیں لطاف اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا. اور فرمایا یا عبادی, اللہ نے توبہ کرو یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم. اے میرے بندیوں, پہلے پچھلے انسان جن کون قالوا علی اتقى قلب رجل واحد, سارے نیک و جان ایک اس میں ایک کوئی فرق ہے سب کو نہیں کہ سارے میں سارے نیک و جان ما زاد ذالک فی ملک شیء, میری بادشاہ اندر ذرہ بھر بھی رہنا کوئی اضافہ نہیں. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قالوا علی افضل قلب, کہ یہ سارے گنہگار ہوتا ما نقص ذالک فی ملک شیء, میری بادشاہ اندر ذرہ بھر بھی کوئی نقص نہیں کرتا. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم, اے پہلے پچھلے انسانوں سے ذات قابو فی صعید واحد, سارے ایک میدان سے اکٹھے ہو جاؤ فیصل پھر میرے کو بندو فآتیت کل انسان مسئلہ جو تسی منگو میں سارے انہوں نے مسئلے انہوں نے سوال پورے کر دیں عطا کر دیں. ما نقص ذالک مما عندی, پھر بھی میری رحمت کے خزانے سے کمی نہیں آتی. الا کما ينقص المخيط, ہاں جو سمندر سے سوئی پا کے کاٹ لو نا, اذا ادخل البحر, جب تم سمندر سے ڈبویا ہے کہ سوئی کٹو کہ نہ کو پانی لگ جائے. فرمایا ما نقص ذالک مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. فرمایا اتنی بھی کمی نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا نماز پڑھ رہے ہیں, ایک آیت آ رہی ہے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, یا اللہ تیرے بندے نے جی تو انہوں نے سزا دے تیرے بندے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, کہ جب معاف کیا کریں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو زبردست کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوری رات کے آیت پڑھتے رہے تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے ہاتھ چکے دعا کیا اللہم امتی اللہم امتی, اللہ میری امت کو معاف کرنا, اللہ میری امت کا خیال کرنا. حضرت جبریل علیہ السلام آیا, فرمایا جا کے میرے محبوب کو پوچھ کی چاہتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پتہ ہے اس بات کا کہ میں پیچھا نہ, لیکن فرشتے نے گواہ نہ کرنا. فرمایا جبریل جا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کی چاہیے کوئی ایت پڑھی جاتا ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. بار بار کوئی ہے اور آپ پوچھ کی چاہیے. فرمایا اللہم اپنی امت کی معافی مانگی. فرمایا انا سنرزقک فی امتک ولا نسوک. فرمایا جا جبریل دس دے میرے محبوب نو تیری امت دے معاملے سے میں کبھی تیری پریشانی میں تینوں راضی کر دیا. ایک حدیث اندر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت جنت الا من ابا, ہاں جڑا آپ آ کے میری جنت کی لوٹ کوئی الا ومن کے ابا یا رسول اللہ, اللہ رسول کو کہنا جڑا کہ میں جنت کی لوٹ نہیں. آپ نے فرمایا من اطاعنی فدخل, جڑا میری بندے گا وہ جنت.
ومن عصانی جڑا میری نافرمانی کرتا ہے جڑا میری نہیں نہ مانتا فقط ابا نہیں سمجھو کہ جنت جانے میں کاری رمضان آیا گزر بھی گیا آج آخری دن ہے اللہ جو زندہ رکھے آئندہ رمضان تک اس بات سے ایسے ہی بیٹھے تھے امام واسف صاحب اللہ بری کی رحمت اکثر یہ بات کر رہے تھوڑے آؤں گے رمضان سے مانگے لیکن جگہ خالی کر ایسا نہیں جگہ بھی خالی ہو جائے خود من علیہا فان ہر چیز ہی فانی خود ان الموت تکلیف کرتے تو ہمیں ہو فإنه ملاقیکم جنہیں موت تو پاتے ہیں انہیں ملنے ملنے ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اس ذات کو لے جانا ہے تیرے ذہن کو نہیں جانتے کہ تیرے باپ کو نہیں جانتے تیرے دستے کا جو طریق کو موت موت نے پائی جو طریق کو موت نے پا لینا بلو کنتم فی بیوت مشیدہ تسی بند کینا جی بھی چلے جاؤ گے تب انہیں پائی موت کو مفارق جب موت کو مفارق ہونی تو کی تیاری بھی کرنی ہے اب منہ مخامن جو قیامت کا لے کے جاؤ داستہ سکیہ سکھونے دے سکیہ اللہ سادہ انجام پہ کر فرمائے حجاج بن یوسف نے رہتے قریب المرء ہویا اپنے غلام کو گزروں دے پانی دیا ماں بول کر ٹھیک ہے ظلم جاتی ہے قدر سی انہیں کہا تیرے جو ظالموں میں پانی نہیں پڑے گا پانی پانی کر جاتی ہے کہ نہیں کہتا ہے اگر جناب تیرے کیا دے گا پھر ارے میں تو پھر ماں نا میں تو معاف کر انہیں پھر کوئی پرواہ نہیں اے نگاہ کرتے نا آسمان والے پاس کہتا ہے کہ ذنبی کفن السماوات میرے زمان میرے گناہ زمین و آسمان سے اس خلال میں رکھتے ولیکن رحمتک اوسع من ذنوبی پر تیرے رحمت ہے یہ تو کون دے گا اصلی میں رحمت ہے حقدار کا نہیں منہ کھاون جو دو دے میں نے بھی بہت بڑی لگی میں نے جتنے بڑی لگی ایک طرح میں نے دیکھا میری خاطر تو اتنے بھی برداشت کرنا ہے نہیں میری خاطر اگر تو پیاس نہیں بتا سکتا بھوک نہیں بتا سکتا تینوں کیویں احساس ہوگا کہ فلانا بندہ بھوکا ہے تینوں احساس ہی کا دلانا ہے کہ غریب کی بھوک بھی تینوں پتہ لگے تینوں کھان نہیں لگتا تینوں پین نہیں لگتا تیرے کو سب کچھ موجود ہے کیا بات ہے تیرے کو سب کچھ موجود ہے تو سامنے کیا ہے کہ تو نہیں کھا رہا کس واسطے اللہ راضی ہو اس سے واسطے نہیں کھا رہا کہ رب راضی ہو کہ نبی رسول اللہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تو ثواب کی نیت نال احتساب اپنے کرے اس نیت نال کہ میرا اپنے سامنے کو منہ مخامڑا ہے کی مخامڑا وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ بہتر صحیح میرے پلے کی یہ احساس کہ میرے پلے کی یہ جو احساس پیدا ہو گیا اپا من خاف مقام ربہ جنت رب دو جنت دے اللہ سے مستحق اللہ انہیں واسطے عمل کی گزر گیا مگر گزر گیا کہ پھر کوئی نہیں نہ سدا جوانی رہنی نہ سدا مال دولت ہی رہتا ہے یہ اپنی پہلے اگے نہیں حیاتی میں دن جو ہے کھاتی جاتے ہیں موت کے نیڑے ہوتے ہیں کہ کم از کم جس خالق نے پیدا کرتا ہے نا تو جس سامنے منہ بخامر جو کہ عمل کر رہا ہے رب نے اپنے نماز پڑھ لی ہے پڑھ کیویں پڑھ لے تو یہ نا ایسا چنا پہ کہ ہاتھی میں ہوتا ہوگا نہیں کہ تھلے ہو گئے قبول کرنی اللہ کہ رب نے کیا ہاں دنیا واسطے جستجو کرنا ہے تیرے کول موبائل کی صورت پر پورا دین بھی موجود ہے
تو ویخ کے نبی علیہ السلام کی نماز کیسی پھر نہ ویخ میرا باپ کیا ہے میرا بھرا کیا ہے میرا عزیز کیا ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ میں نے ویختے ہیں نماز پڑھا آپ نے ہم اسی کتابوں سے حدیث کی روشنی میں وہ میں پڑھ لوں رب نے سیب زندگی ہوتے نا مال دیتا ہے زکات نہیں اور بات لب گیا سیب بھی یہ کہ حقیقت اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ساری زندگی سے جو غلطیاں خطاواں کریں اللہ معاف فرمائے. اصل چیز جڑی نا اصل بندگی جڑی نا وہ رب کو اپنے آدھے میں اسی منگی میں جو سارے عزیز و کار سارے جو نہیں نہ تو نماز دعا مانگیں گے اللہ کی بخشش اور دوست احباب نے بڑا دعا واسطے ہے بالخصوص یاسین صاحب کے بھائی جو میں نے گزرا والے ملاقات کام شروع کی ہے انہوں نے کھلے انہوں نے دعا بھی درخواست کی اللہ تعالیٰ کرتا سارے قوم کے بچے اگے جا کے ساری شامل کتوں کا ایک پچی چیک دو کنا چاہے ماں چاہے ساری واسطے دعا سلام اللہ کہ محمد ہتھیارے میں استعمال کرنا ہے امت مسلمہ کے احوال کو رسنا ہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے ساری بد امالی نہ سمجھ اللہ رب العالمین کی سے ضرورت ہے ایسی اپنے ظلمات و زیادتیاں تو باز آ گئی رب کی طرف رجوع کر لی وہ دیکھو استغفار کر لی الفاظ تو دن عرض کر دیتے صرف استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب سید الاستغفار اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اس استغفار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے استغفار کا سردار ہے اللہ سبحانہ و تعالی